ایک نوجوان میاں بیوی کے درمیان بحث ہو گئی تو بیوی نے خاوند کو کہہ دیا جب تک آپ مجھ سے نہیں بولیں گے میں آپ سے نہیں بولوں گی. قسم اٹھا دی. خاوند ذرا اچھے موڈ میں تھا اور چاہتا تھا کہ بیوی قریب ہو، اور بیوی کسی بات پہ ناراض تھی، بگڑی ہوئی تھی، وہ رسپانس نہیں دے رہی تھی. اب جب اس نے رسپانس نہ دی تو خاوند نے یوں کہہ دیا اللہ کی قسم جب تک تم مجھ سے نہیں بولے گی میں تجھ سے نہیں بولوں گا. تو بیوی تو اس وقت تھی غصے میں، اس نے بھی قسم اٹھا کے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم جب تک تم مجھ سے پہلے نہیں بولے گا میں تجھ سے نہیں بولوں گی. اب بول چال بند. رات تو گزر گئی، جب صبح ہوئی تو دونوں کے نواق ٹھنڈے ہوئے تو اب وہ سوچنے لگے کہ بھئی پتہ نہیں قسم کون توڑے گا اور کیسے بات چیت شروع ہوگی. اس زمانے میں ہر بات کا مسئلہ عالم سے پوچھا جاتا تھا. چنانچہ خاوند جو تھا وہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ حضرت ہم میاں بیوی میں تکرار ہو گئی تھی. اس نے بھی قسم اٹھا لی اور جواب میں نے بھی قسم اٹھا لی. اب بتائیں ہم کیا کریں؟ ان کا بھائی جو بولے گا اس کی تو قسم ٹوٹ جائے گی، وہ حانس بن جائے گا. اس زمانے میں جو حانس بن جاتا تھا نا، جس کی قسم ٹوٹ جاتی تھی، پھر پوری زندگی کسی کام میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی تھی. یعنی وہ معاشرے کا ایک غیر معتبر بندہ بن جاتا تھا، بے اعتبارہ بندہ. تو ہر بندہ چاہتا تھا بھئی میں نے قسم اگر اٹھائی ہے تو اس کو پورا کروں. اب بیوی بھی نہیں چاہتی تھی میری قسم ٹوٹے اور خاوند بھی نہیں چاہتا تھا قسم ٹوٹے. تو بڑے پریشان کریں تو کیا کریں؟ خاوند کے ذہن میں خیال آیا کہ میں امام ابو حنیفہ کے پاس جاتا ہوں. چنانچہ ان کے پاس گیا، جا کے مسئلہ پوچھا. امام صاحب اس کی بات سن کے مسکرائے، فان لگے جاؤ تم دونوں میاں بیوی بن کے رہو، کسی کی قسم نہیں ٹوٹے گی. خاوند تو بڑا خوش ہو گیا، وہ تو ہنستا مسکراتا گھر آیا. السلام علیکم، ہیلو، ہائے، ہاؤ آر یو، جیسے بات ہوتی ہے. تو بیوی نے کہا تمہاری قسم ٹوٹ گئی؟ کہتے کوئی قسم نہیں ٹوٹی. کیسے نہیں ٹوٹی؟ کہ مجھے ابو حنیفہ نے بتایا ہے. وہ چونکہ علم کا زمانہ تھا تو بیوی نے کہا چلو میں بھی ساتھ چلتی ہوں، ہم جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں. چنانچہ دونوں چلنے لگے تو بیوی نے سوچا کہ کیوں نہ ہم سفیان ثوری جو بڑے عالم ہیں، عمر میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے بڑے تھے چند سال، لیکن علم میں ان کے ایک طرح سے شاگرد تھے، ان کی کتابیں پڑھا کرتے تھے، ان کے پاس پہلے جاتے ہیں. چنانچہ سفیان ثوری کے پاس گئے، اسے مسئلہ بتایا. ان کا جی کہ وہ تو جو بولے گا قسم ٹوٹ جائے گی. کہ ابو حنیفہ نے کہا نہیں ٹوٹی. وہ کہنے لگے چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور میں جا کے دیکھتا ہوں کہ ابو حنیفہ حرام کو حلال کیسے کر رہا ہے. خیر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس آئے تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے آ کے پوچھا ابو حنیفہ تم حرام کو کیسے حلال کر سکتے ہو؟ حضرت میں نے تو حرام کو حلال نہیں کیا. دیکھو نا کہ ان دونوں نے قسمیں اٹھائیں، اب جو بولے گا اس کی قسم ٹوٹے گی نا. تو امام صاحب نے کہا کہ حضرت آپ ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں، بات کی تہہ تک پہنچیں. قسم نہیں ٹوٹی. کیسے نہیں ٹوٹی؟ انہوں نے فرمایا اس طرح کہ پہلے خاوند نے قسم اٹھائی جب تک تم مجھ سے نہیں بولو گی میں تمہارے ساتھ بات چیت نہیں کروں گا. اور یہ سنتے ہی بیوی نے بھی قسم اٹھا دی. تو بیوی نے قسم تو اٹھائی مگر خاوند کے ساتھ بول تو رہی ہے نا. تو خاوند کی تو قسم پوری ہو گئی. اب رہ گئی قسم بیوی کی. تو میں نے خاوند کو کہا کہ تم جاؤ بیوی سے بات کر لو تو اس کی بھی قسم پوری ہو جائے گی، میاں بیوی بن کے رہو. تو یہ جو ہوتا ہے نا
سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، ہواؤں حرص والا دل بدل دے۔